الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صلوات پڑھ لیں محمد تعریفیں خدائے ختیجہ کے لیے کل بھی تھیں اور آج بھی ہیں. ہدیہ درود و سلام خاندان ختیجہ کے لیے کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور درود و سلام ایسے مخصوص ہو گیا کہ ان کے شوہر کے لیے، ان کی بیٹی کے لیے، ان کے نواسوں کے لیے کیا شان ہے خود ان کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بخطیجة الكبرى سلام اللہ علیہا وجعلنا وإياكم ان شاء اللہ من الطالبین بصأرها وصأر اولادها مع ولیها الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، عرش عزائے ختیجہ طاہرہ اور خدمت خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور خانوادہ عصمت طاہرین میں آج کی شب کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو ختیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے روضہ مقدسہ کی تعمیر سے پہلے بھی اور تعمیر کے بعد بھی زیارت نصیب فرمائے، اور روز قیامت ختیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی شفاعت ہم کو بھی، ہمارے آباء و اجداد کو بھی اور ہماری ذریت و اولاد کو بھی نصیب فرمائے. یہ دو روزہ مجالس عظمت جناب ختیجہ طاہرہ کے عنوان سے اور آپ کی خدمت مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ ہر سال یہاں حاضر ہوا کرتا ہوں، اور اس سال بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.
آج شب ہے اور کل انشاءاللہ روز وفات کی مجلس ہوگی. خدا ہم سب کو اتنی حیات اور عطا کرے کہ اتنا تو ماتم کریں کہ ظہور امام ہو جائے، کہ تاکہ وہ انتقام کا راستہ کھل سکے. ختیجہ طاہرہ کی شہادت ہے یہ وفات. انتقام کس کا لیا جائے گا؟ آپ کی شخصیت کیا ہے؟ آپ پر ظلم کون سے ہوئے؟ آپ کی خدمات کیا ہیں؟ یہ تمام عنوانات میں سے کچھ باتیں انشاءاللہ آج آئیں گی، کچھ باتیں کل آئیں گی. نامہ کلام کی جو آیت تلاوت کی گئی، یہ آیت سورہ مبارکہ روم کی، اس کو ابھی آپ شب قدر میں تلاوت کریں گے. سورہ روم، اس کی آیت نمبر 21، 21ویں نمبر کی آیت ہے. اور 21ویں نمبر کی آیت میں خداوند عالم نے اپنی ایک آیت کا، ایک نشانی کا اعلان فرمایا ہے. اور کون سی آیت اور کون سی نشانی؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اور خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تو ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جیسے جوڑے خلق فرمائے ہیں. تمہارے لیے تمہارے ہی جیسے جوڑے خلق فرمائے ہیں. میں نے ترجمہ بڑی احتیاط کے ساتھ کیا ہے کہ اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ پروردگار کی مخلوقات کی جو 3 قسمیں خاص ہیں، ایک انسان، ایک جن، ایک ملائکہ، آپس میں ان کا باہمی ربط نہیں ہو سکتا. کہ جن اور ملائکہ، یا ملائکہ اور انسان، یا انسان اور جن، جو جوڑے خدا نے بنائے ہیں وہ جنوں کے ساتھ ہیں، فرشتے اس سے بے نیاز ہیں، اور انسانوں کے ساتھ ہیں. گرچہ یہ جملہ بہت مشہور ہے اور اتفاق سے سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر یہ بات چلا کرتی ہے جناب کہ جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں، اور زمین پر تو ہم خالی اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے. پھر سوال کے ساتھ سوال آگے بڑھا، اگر جوڑے آسمان پر ہی بنتے تو ٹوٹتے کیسے؟ آسمان پر بنا ہوا جوڑا تو زمین پہ ٹوٹ نہیں سکتا. بہت تفصیل میں جائے بغیر یہ اشارہ کر دوں کہ مسئلہ بدا اگر سمجھ میں آ جاتا تو یہ سوال کا جواب آپ کو خود بخود مل جاتا. آیا انسان آزاد ہے یا انسان مجبور ہے؟ خدا نے بنا دیا جوڑا، اب ہم کو کیا پرابلم ہے؟ سر جھکائیے، جیسا نصیب تھا ویسا مل گیا. ایسا نہیں. اگر خدا نے جوڑے بنائے تھے تو میرے اور آپ کے اختیارات تو خدا نے سلب کر لیے. بہت غور کیجیے گا. میں نے درمیان میں عقیدہ بدا کی بات کیوں رکھی؟ یہ عقیدہ بدا ہے کیا؟ لوگ اسے بدا پڑھتے ہیں، بدا نہیں ہے، بدا ہے زبر کے ساتھ. برادران اہل سنت کا یہ عقیدہ خلاف اسلام ہے، اور اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے عقیدہ عین اسلام ہے. بہت سارے مسائل ہیں، ان میں اختلافی مسائل میں اس سے تعویل اور تنزیل کا فرق ہے. ایسے بہت بڑا فرق ہے بدا کے قبول کرنے کا اور بدا کا رد کرنے کا. بدا کیسے کہتے کسے؟ بدا کہتے ہیں کہ پروردگار نے ایک فیصلہ کیا، سارے اسباب اور عوامل فیصلے کے لحاظ سے تھے، پھر اس نے اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیا. عوامل ہوتے ہوئے، اسباب ہوتے ہوئے، جیسا اس نے فیصلہ کیا تھا ویسا نہیں ہوا، اس کے برخلاف ہو گیا. چلیے اس بات کو اور آسان کرتے ہوئے کہ سب سے پہلے عقیدہ بدا شروع کس نے کیا؟ اسلام کے اعتبار سے انبیاء کی بات تو اپنے مقام پر ہے. انبیاء کے اوصیہ میں حضرت عبد المطلب علیہ السلام تھے. السلام علیکہ یا اول من قال بالبدا، سلام و آپ پر سب سے پہلے بدا کی تعلیم دینے والے.
تو بدا کیا ہے کہ خدا نے ایک فیصلہ کیا، تبدیل کر دیا اسے. میں اشارہ مکمل کروں ورنہ بات کہیں ایسا نہ ہو کہ عقیدے پر ہی ختم ہو جائے. آج تھوڑی سی مثال آپ کی خدمت میں، بہت مشہور، سب کو زبانی یاد ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے اور کسی گھر سے شادیانے کی آواز آ رہی تھی، یعنی کہ خوشی کے گانوں کی آواز آ رہی. آپ نے اپنے حواریوں سے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ آج تو اس گھر میں شادیانے، کل اس گھر میں ماتم ہوگا. اور آپ یہ فرما کر اپنے حواریوں کے ساتھ جہاں جا رہے تھے چلے گئے. واپسی میں آپ کا گزر اسی علاقے سے دوبارہ ہوا اگلی رات میں. اور آپ کے بعض حواری بڑے ہوشیار رہتے تھے، سب سوتے نہیں تھے، جاگتے بھی تھے. کل کی بات یہ تھی تو آج کی بات کیا ہوگی؟ انہوں نے جب سنا کہ اس گھر سے کہ جہاں سے کل گزرتے وقت شادیانوں کی آواز، آج آواز ماتم کی نہیں آ رہی، تو حیران ہوئے. آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہاں ماتم ہوگا، یہاں ماتم نہیں ہوا ہے. چلیے، نبی ان کو لے کر، اپنے حواریوں کو لے کر اس گھر تک پہنچے، گھر والوں سے ملاقات کی، پھر فرمایا کہ مجھے اندر لے جائیے حجرہ عروسی میں یا حجلہ عروسی میں، یعنی کہ دلہن کے بیڈ روم میں لے جائیے. پردے کا انتظام ہوا، آپ کو لے گئے. اور جیسے ہی آپ اندر پہنچے تو آپ کے حواری آپ کے ساتھ تھے، گھر والے بھی ساتھ تھے ان کے. اور آپ نے بستر کو ہٹایا تو نیچے سے انتہائی زہریلا سانپ جو اپنے ہی حصے دم کو اپنے منہ میں لیے ہوئے، جیسے اسے کچھ کرنا تھا وہ کر نہیں سکا. آپ نے اپنے حواریوں کو دکھایا، دیکھ رہے ہو ماتم کی بنیاد کیا تھی. پھر فرمایا بلائیں دلہن کو. وہ حجاب میں خاتون سامنے آئی. آپ نے سوال کہ تم نے کیا عمل کیا تھا کل؟ کہتی ہے کوئی عمل خاص نہیں کیا. کچھ تو کیا تھا. ہاں، ایک کام عجیب کیا تھا میں نے جو عام طور پہ دلہن نہیں کرتی. کیا کام کیا تھا؟ کہ جب رات میں شادی کے شور و غل میں سب لوگ مصروف تھے تو کسی مانگنے والے نے روٹی مانگی تھی. میں نے یہ سوچا کہ سب تو لگے ہیں اپنی اپنی خوشیوں کے اعتبار سے مصروفیت میں ہیں، تو میں چپکے سے اٹھ کر اپنے حصے کی روٹی، کیونکہ عام طور پر ایسے عنوان میں کھانا کم کھایا جاتا ہے، تو میں نے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر اس سائل کو دے دی. تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل تمہاری موت کو ٹالنے کا باعث بنا ہے. ایک لوہے محفوظ ہے، ایک لوہے محو اثبات ہے. انشاءاللہ اس حد تک بات کو روک دیتا ہوں ورنہ بات کہیں آگے بڑھ جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ عنوان آتا ہی نہیں. اگر یہ تصور نہ ہوتا معاشرے میں کہ جوڑے آسمان پہ بنتے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جوڑے آسمان پر ہی بنتے. آسمان کے سوا تو بن سکتے ہی نہیں. یہ فیصلہ تو خدا کا ہے نا کہ کون میل بنے گا اور کون فیمیل بنے گا. یہ فیصلہ تو خدا کا ہے، اس نے بنایا ہے. کس کو مذکر بنائے گا، کس کو مؤنث بنائے گا، تو جوڑا بنا وہیں پر ہے. شادی اور ہے، جوڑا اور ہے. اگر خدا کسی جوڑے کی وہاں شادی کرے تو خدا کی رحمت کے تقاضے یہ بتاتے ہیں کہ یہاں کبھی پھر ٹوٹے گا نہیں. جسے خدا جوڑ دے، ارے خدا تو خدا جسے مصطفیٰ جوڑ دے، مصطفیٰ تو مصطفیٰ جسے مرتضیٰ جوڑ دے. اللہ اکبر. میں نے اشاروں میں دو معجزات صلوات پڑھے محمد پڑھ دیے.
ایسا جوڑا چاند کہ آج تک دوبارہ ٹوٹا نہیں. ایسی جوڑی انگلیاں میرے مولا نے کہ جب تک زندہ رہا کوئی انگلی کٹ کے گری نہیں. تو جس کا مرتضیٰ جوڑ دے، مصطفیٰ جوڑ دے، تو خدا کیسا جوڑتا ہوگا؟ تو اگر خدا جوڑوں میں ازدواج قائم کرتا ہے تو پھر یاد رکھیے دولہا معصوم بناتا ہے، دلہن معصومہ بناتا ہے. باقی سارے رشتے جو بنتے ہیں وہ زمین پر ہی بنتے ہیں. جوڑے آسمان پہ بنے ہیں، رشتے زمین پہ بنتے ہیں. تبھی ہمارا اور آپ کا اختیار ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے قرار دیے. میں پھر کہتا ہوں، نفسوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمہارے جز کا حصہ بنا دیا ہے، یہ مراد نہیں ہے. آدم کی پسلی مراد نہیں ہے ہوا بنانے کے لیے. ہوا الگ بنی ہیں، آدم الگ بنے ہیں، مرد الگ بنے ہیں، عورتیں الگ بنی ہیں. لیکن چونکہ ہم جنس اس معنی میں ہیں کہ یہ بھی انسان ہیں اور یہ بھی انسان ہیں. یہ جن نہیں ہیں، یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ بھی انسان اور یہ بھی انسان. اس لیے کہا گیا ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. اچھا، اگر ہم جنس ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ کہ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنے ہم جنس جوڑے کی طرف جا کر سکون حاصل کر سکو. اگر قوم جن سے ہوتے یا ملائکہ سے جوڑے بنائے جاتے تو مس میچ ہو جاتے. خدا نے ایسے میچ کروائے ہیں کہ پھر ٹورنامنٹ کامیاب ہی کامیاب ہے. بات واضح ہو رہی؟ تو پروردگار نے جوڑے بنائے، مگر کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر لتسکنوا الیہا. لفظ تسکنو استعمال قرآن مجید میں تقریباً 4 مقامات پہ ہوا، اور 4 مقامات میں سے 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں تسکنو استعمال ہوا رات کی خلقت کے اعتبار سے، کہ اللہ نے رات کو بنایا سکون حاصل کرنے کے لیے. جو سکون کا عنوان رات میں ہے وہ سکون کا عنوان انسان کی ازدواجی زندگی میں ہے. لتسکنوا الیہا. اور لفظ سکون تلاش کریں. آئیے، سکون ہی تو نہیں ملتا، سکون تلاش کریں. لفظ سکون تو پروردگار نے سورہ مبارکہ البقرہ میں اور سورہ اعراف کی 2 مقامات جب پروردگار نے حضرت آدم سے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک فی الجنہ. اے آدم اسکن انت وزوجک، آپ اور آپ کی بیوی دونوں سکون حاصل کرو. کس میں؟ جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا، اور جو چاہو کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ وَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. خبردار دیکھو، اس درخت کے قریب مت جانا، اگر گئے تو ہو جاؤ گے تم دونوں ظلم کرنے والوں میں سے. عنوان حضرت آدم کے حالات نہیں ہیں. آدم اور حوا، روئے زمین پر سب سے پہلا رشتہ جو بنا ہے، نہ ماں اور بیٹے کا بنا، نہ باپ اور بیٹی کا بنا، نہ بہن اور بھائی کا بنا، نہ بھائی اور بھائی کا بنا، نہ سسر اور داماد کا بنا، نہ داماد اور ساس کا بنا. سب سے پہلا رشتہ جو خدا نے بنایا وہ بنا شوہر کا اور بیوی کا. اور اتنا حسین لگا خدا کو یہ رشتہ بنانا کہ جنت میں رکھ دیا. صلوات پڑھے محمد والے. اتنا حسین لگا. اب سارے رشتے جو ہیں وہ اس رشتے کی برکت سے. اگر وہ رشتہ نہ ہو تو کوئی رشتہ آپ کو یہاں سمجھ میں نہ آئے. لفظ سکون استعمال ہوا رہائش کے معنی میں، لفظ سکون استعمال ہوا عبادت کے معنی میں. ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. مناسک نسک سے سکون کے معنی میں باس کہتے ہیں. مسکن سکون سے، جنت میں آدم کا مسکن
جنت میں حوا کا مسکن، اور سکون کا دوسرا مرحلہ رات گزارنا، اور رات گزارنے کے ساتھ تیسرا مرحلہ انسان کا ازدواجی زندگی کا اختیار کر لینا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان مودت بھی قرار دی اور رحمت بھی قرار دی۔ مودت کیا ہے؟ محبت، اور رحمت کیا ہے؟ مل کے ساتھ رہنا۔ محبت کی بنیاد پر دونوں ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں، اور رحمت کی بنیاد پر ایک چھت کے نیچے سکون حاصل کرتے ہیں۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں تو نشانیاں ہیں اللہ کی، مگر ان کے لیے ہیں جو تفکر کر سکتے۔ آئیے اس آیت کے اتنے وضاحت کے ساتھ اب آئیے تلاش کرتے ہیں خدیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی زندگی۔ اللہم صلی اللہ۔ خدیجہ طاہرہ کا اسم گرامی، پھر آپ کے والد، پھر آپ کی والدہ، پھر آپ کے تھوڑے سے حالات آبا و اجداد کے۔ یہ بات یاد دلا دوں کہ خدیجہ طاہرہ کا خاندان وہی ہے جو پیغمبر کا خاندان ہے، یعنی چوتھی پشت میں جا کر رسول خدا کے جد امجد سے خدیجہ طاہرہ کے جد امجد کا رشتہ ایک ہو جاتا ہے۔ تو یہ خاندان سے باہر کی نہیں ہے، اور ماں کے اعتبار سے 8ویں پشت میں جا کر رسول خدا کے خاندان سے جا کر آپ کا خاندان مل جاتا ہے۔ خدیجہ کا اسم گرامی، آپ کی والدہ کا اسم گرامی، آپ کے والد کون؟ خویلد یا خویلد، خالد سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے کو، تو جو ہمیشہ رہنے والا ہو، اچھے الفاظ میں یاد رکھا جانے والا ہو، خدا نے کیا مقدر بنایا خویلد کا، کیا جملہ استعمال کروں؟ باقی بہت سو نے بعد میں اپنے اس رشتے کو خوب استعمال کیا، سسر بن کر۔ خویلد نے کوئی استعمال نہ کیا، کہتے ہیں وہ حیات ہی نہیں تھے، بعض کہتے ہیں حیات تھے، اور اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنے کے معاملات میں شریک تھے خویلد۔ تو یہ اسد کے بیٹے خویلد اور ان کی بیٹی جناب خدیجہ۔ خدیجہ کی ایک بہن اور جناب حالہ، تو یہ 2 بیٹیاں ہیں جناب خویلد کی، اور ان کی شریک حیات کا نام تھا فاطمہ بنت زائدہ۔ زائدہ مرد کا نام ہے، فاطمہ اصل نام ان کی ماں کا ہے۔ تو خدا نے خدیجہ کو اتارا فاطمہ کی گود میں، پھر فاطمہ کو اتارا خدیجہ کی گود میں۔ کیا انداز ہے! ماں فاطمہ، بیٹی فاطمہ، اور پھر اگر آپ سمجھیں تو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ماں فاطمہ، بیٹی کی ساس۔ تو کیا فاطماؤں میں گھری ہوئی خدیجہ طاہرہ۔ تو خدیجہ کے اسم گرامی کا ترجمہ یہ ہے کہ پرانی عربی کے لحاظ سے یہ نکلا ہے، ہم جو پڑھتے ہیں ہمارے الفاظ میں شاید اتنا محسوس نہیں ہوتا، لگتا ہے تے پڑھ رہے ہیں، خدیجہ نہیں ہے، خدیجہ ہے، خدی دال سے ہے، یہ خداج سے نکلا ہوا لفظ۔ خداج کسے کہتے ہیں؟ خداج کہتے ہیں اس کیفیت کو کہ جہاں کوئی انسان کوئی ایسا کارنامہ انجام دے جس کو دیکھ کر سب حیران رہ جائیں، جو سب کو حیران و پریشان کر دے، حیران کر دے، اس شخصیت کو کہتے ہیں صاحب خطاج، اور اسی سے نکلا لفظ خدیجہ۔ بل اس کا ترجمہ اور شخصیت کے لحاظ سے کیا گیا، جو صاحب جمال ہو، صاحب جمال کے ساتھ ساتھ صاحب فہم و شعور ہو، اسے کہتے ہیں خدیجہ۔ البتہ نئی عربی کے لحاظ سے ترجمہ کیا گیا
کہ جناب جو وقت سے پہلے ہو جائے ولادت اسے کہتے ہیں ختیجہ. تو آپ تو سمجھ سکتے ہیں سارے احسانات بھلا کر. یعنی میں کل بھی سن رہا تھا پروگرام جب بات ہو رہی تھی کہ جوڑے آسمان پہ بنائے جاتے ہیں تو مثال دے رہے تھے دوسری ماں کی اور پہلی ماں کو بھول گئے تھے. دوسری ماں کی تعریفیں تھیں، پہلی ماں یاد نہ تھی. کیوں؟ ختیجہ کا قصور کیا تھا؟ صرف ایک قصور ہے، فاطمہ کی ماں ہے. جیسے ابو طالب علیہ السلام کا قصور کیا کہ والی کے باپ ہے. باقی ساری باتیں برداشت ہیں، ایک یہی مسئلہ اگر نہ ہوتا تو ابو طالب سب سے اچھے. صلوات پڑھے محمد علی کے باپ. یہ فاطمہ کی ماں، چونکہ یہ فاطمہ کی ماں ہیں اس لیے رویہ اتنا روکھا پھیکا ہے ختیجہ طاہرہ کے ساتھ. اب غور کیجئے کہ ختیجہ طیبہ طاہرہ آپ کی ولادت باسعادت کی تاریخ بیان نہیں کی. تاریخ دانوں نے بیان نہیں کی. اس حد تک تعصب کیا کہ آپ کی عمر کے بارے میں اتنا اختلاف کیا کہ جو بعثت کے زمانے میں آپ کی عمر ہوئی اسے لکھا نکاح کے وقت کی عمر. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں پیغمبر کے نکاح کے وقت کی عمر میں اور بعثت کے وقت کی عمر میں کتنا فاصلہ تھا؟ 15 سال کا. 25 سال کے سن میں رسول خدا کا نکاح ہوا اور آپ نے رسالت کا اعلان کیا 40 سال کے سن میں. تو بیچ میں گیپ کتنا ہے؟ 15 سال کا. تو 40 سال کا سن پیغمبر کا بعثت کے اعلان کے موقع پر ہے اور ختیجہ طاہرہ کا سن بھی بعثت کے اعلان کے موقع پر 40 سال کا ہے. اس کا مطلب وقت نکاح ختم یہ مرتبہ ختیجہ طاہرہ بھی 25 برس کی خاتون تھی. نہ 27 برس، نہ 40 برس اور نہ 46 برس. لکھنے والوں نے جو چاہا لکھ دیا کہ پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہوئیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پہلے سے صاحب اولاد تھیں. اس سب کچھ لکھنے کے بعد یہ بھی لکھتے ہیں کہ رشتے بہت آتے تھے. بھلا ایسی خاتون کے رشتے کہاں سے آئیں گے جو 2 مرتبہ کی بیوہ ہو، صاحب اولاد ہو؟ اللہ اکبر. کوئی تو خاص بات ہو ختیجہ کی تو وہ سن. ہاں البتہ یہ تو بات ہے کہ جتنے راویوں نے اس روایت کو گھمایا پھرایا لیکن 2 مسئلے کھڑے ہوئے. ایک مسئلہ وقت بعثت آپ کی عمر کیا تھی اور دوسرا مسئلہ وفات آپ کی عمر کیا تھی. ان دونوں نے اس مسئلے کو ذرا سا آسان کر دیا. وقت وفات ختیجہ طاہرہ کی عمر ہے 50 برس. 50 کا مطلب یہ ہے کہ 25 سال پیغمبر کے ساتھ رہیں. وقت نکاح کتنی عمر ہونی چاہیے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو کل ختیجہ طاہرہ کی شخصیت میں آپ کے والد کا مقام اور آپ کے خاندان کے اسد نامی جد امجد کا مقام، حلف الفضول کا معاہدہ اسد کے ہاتھوں کا لکھا ہوا. اللہ اکبر. آپ کے ننیال میں کیا عظیم شخصیات پائی گئی. لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات یہ کہ ختیجہ طاہرہ کی زندگی عبارت ہے محنت سے اور مشقت سے اور ایسی ذہانت سے کہ آپ نے اپنی زندگی ایسی بنائی کہ جزیرت العرب میں ملیکۃ العرب کہلائی ہیں. ہم نے سنا تھا زیادہ پیسے آ جائیں تو لوگ بگڑ جاتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر زیادہ پیسے آ جائیں تو لوگ بگڑ جاتے ہیں. پھر جب سب اختیار میں آ جائے
پیسہ ہونے کی بنیاد پر تو کردار کہاں رہ جاتا ہے؟ کمال ہے، جتنا زیادہ پیسہ ہے اتنی طہارت ہے. اور خدا ایرے غیروں کے مال کو تو قبول نہیں کرتا. ارے خدا تو 2 نمبر کا صدقہ قبول نہیں کرتا تو ختیجہ طاہرہ کا مال قبول کیوں کرتا اگر مال بھی طاہرہ نہ ہوتا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اسی لیے غور کیجئے کہ حضرت ختیجہ طاہرہ کی زندگی اللہ کے رسول سے آپ سے نکاح سے پہلے آپ طاہرہ کب ہیں؟ نکاح کے بعد ہیں؟ نہیں. شہزادی کونین کی ماں بننے کے بعد؟ جواب جی نہیں. آپ طاہرہ کب سے ہیں؟ اچھا بات یہ کہ طاہرہ ہم نے کہا ہوتا تو آپ کہتے یہ تو محبت میں کہہ دیا آپ نے کہ آپ ان کے ماننے والے. طاہرہ کس نے لقب دیا آپ کو؟ زمانہ جاہلیت میں جب کہ گنہگار پہچانے جاتے تھے گناہوں سے اور گناہوں کے پرچموں سے. اتنی بات آسان انداز میں کہہ رہا ہوں، گناہوں کے پرچموں سے پہچانے جاتے تھے. اللہ اکبر. کوئی حمالۃ الحطب بنی اور کوئی جگر چبانے والی بنی. تو یہ مکے کا ماحول تھا تو یہ اس طرح کی خواتین سامنے آئی نا. اللہ اکبر. اس تمام ماحول میں کوئی تو ہے جو طاہرہ بنی ہوئی ہے. قبلہ میں مثال دیا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ میرے پاس یہ پانی موجود ہے، اس پانی سے وضو ہو سکتا ہے، اسے پینے کا مسئلہ الگ ہے، اسے پی سکتا ہوں مضاف ہونے کے بعد بھی، شربت کی شکل میں یا چائے کی کیفیت میں عنوان، لیکن وضو مضاف سے نہیں کر سکتا. چائے سے وضو نہیں ہوگا، شربت سے وضو نہیں ہوگا، لیکن پی سکتے ہیں اگر حلال اور پاک ہو. البتہ جب وضو کرنا ہو تو آپ کو پانی چاہیے طاہر. سوچئے اگر مجھ جیسا ایک عبادت گزار بغیر پاک پانی کے وضو نہیں کرتا تو زندگی مصطفیٰ کا آغاز کیسے ہوتا جب تک کہ طاہرہ موجود نہ ہوتی. تو تمام تر مکے کے ماحول میں ہمیں نہیں ملتا کسی اور کے لیے کسی اور کو طاہرہ کہا گیا ہو. کوئی طاہرہ نہیں ہے. اور تلاش کرے پورے عرب میں ختیجہ نام بھی کسی اور کا نہیں ملتا. یعنی اتنی ذہین خاتون کہ اس زمانے میں عورت ہونے کے باوجود حجاب میں رہنے کے باوجود آپ نے ایسا کاروبار کیا ہے کہ بڑے بڑے مرد ایسا کاروبار نہیں کر سکے. ملکۃ العرب کاروبار کا کل احاطہ سمجھنے کے لیے ایک ہی جملہ 70,000 اونٹ تھے. 70,000 اونٹ. اللہ اکبر. اب میں جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، خاص جملہ ہے. ہوتا کیا ہے معاشروں میں؟ ہوتا یہ ہے کہ خاتون کبھی بھی اپنا رشتہ خود منتخب نہیں کرتی. رشتہ آتا ہے مرد کی طرف سے، رشتہ آتا ہے مرد کی طرف سے. عورت کی طرف سے رشتہ جانا ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ خدا نے عورت کو بنایا حیا اور حجاب کے پیکر کے اندر، اور مرد کو بنایا ہے حجاب اور حیا کے عنوان سے ہٹ کر کہ وہ رشتہ بھیج سکتا ہے. عجیب بات ہے. قسم بخدا اگر ختم یہ مرتبت خود رشتہ بھیجتے تو تاریخ کا مورخ لکھتا کہ دولت مند عورت کو دیکھا تو رشتہ بھی. شادی تو ہوتی وہی جو خدا نے مقدر کی تھی. آپ کی ہو نہ کی ہو، اپنے حبیب کی تو مقدر کی تھی، جس سے خدا فاطمہ کی ماں بنانے والا تھا. اس کا انتخاب کیا لوگوں پہ چھوڑ دیتا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. رشتہ کون بیچتا ہے؟
لڑکا بھیجتا ہے، لڑکی رشتہ نہیں بھیجتی اپنا. لیکن اس پورے نظام کو خدیجہ طاہرہ نے اپنی عورت کے ناز ہونے کو قربان کیا تاکہ خدا کے حبیب پہ یہ الزام نہ آئے کہ دولت کی محبت میں رشتہ بھیجا تھا. خدا کے حبیب کو لالچ کے عنوان سے بچانے کے لیے عورت کا ناز قربان کر دیا، رشتہ خود بھیجا. اللہ اکبر. تاکہ زمانہ پہچان لے کہ محمد کون ہیں. خود رشتہ بھیجا اپنا. اور خدا نے ایسا اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ اس کے بعد سے اسلام کا سارا نظام بدل دیا. اب جتنے صیغے پڑھے جاتے ہیں نکاح کے، ان سارے صیغوں میں آغاز لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے. انکح تو وہ کہتا ہے قبل تو. آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ لڑکی کے وکیل کی طرف سے. جب سے خدیجہ طاہرہ نے عورت کے ناز کو توڑ کے محمد کی شان کو بچایا، خدا نے خدیجہ طاہرہ کی سنت کو اسلام کا حصہ قرار دے دیا. اب سارے نکاح ہوتے رہیں گے. وہ نکاح جب ہوتا ہے تو آپ کو تو معلوم ہے نا، بیچ میں بیٹھا ہوا دولہا، ادھر مولانا ادھر مولانا. نہ سمجھ میں آتی ہے عربی، نہ سمجھ میں آتا ہے انشاء کا مطلب، خالی معلوم سمجھ میں آتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اللہ کے رسول رشتہ بھیجتے، بات اور ہوتی. خدیجہ طاہرہ نے رشتہ بھیجا. اور کیا رشتہ بھیجا؟ وہ اپنے مقام پر ہے. رشتہ کیوں بھیجا؟ اگر بے خبر ہوتی رشتہ کبھی نہ بھیجتی. ورقہ بن نوفل سے آپ تک یہ بات پہنچائی جا چکی تھی کہ آنے والا دور ختمیہ مرتبت کا، نبوت کا اعلان اور پیغمبر کی شان. کچھ ایسی شفقت تھی آپ کے مزاج میں کہ جب اللہ کے رسول نے آپ کے کاروبار میں، یوں سمجھ لیجئے، ایک طرح کی خدمت انجام دی ہے کہ مال کو لے کر گئے، بیچ کے واپس آئے. اور چونکہ معاہدے میں شامل نہیں تھا کہ ان کام کرنے والوں کو کھانا بھی دیا جائے گا. جب یہ شام سے پلٹ کے واپس آئے اور حساب دینے کے لیے گھر پہنچے خدیجہ طاہرہ کے، تو خدیجہ طاہرہ نے ان کے آنے سے پہلے اپنے گھر کی ملازماؤں سے کھانا تیار کروایا. بہت غور کیجیے گا. اور جب کھانا گرم گرم آپ کے لیے اور غلام معسرہ کے لیے اللہ کے رسول کی خدمت میں بھجوایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو معاہدے میں شامل نہیں تھا. اللہ اکبر. جو معاہدے سے ہٹ کر شفقت کرے اسے خدا کچھ تو انعام دے گا. اور ایسا انعام پروردگار عالم نے رکھا خدیجہ طاہرہ کے لیے کہ اب وہ اگر تلاش کریں قرآن مجید سے انشاءاللہ تقریباً 7 یا 8 آیات کی گفتگو ہوگی. آج صرف وہ خاص جملہ بیان کر رہا ہوں. وہ کون سا خاص جملہ؟ کہ پروردگار عالم نے کسی کے بھی کام کو اپنا کام نہیں کہا سوائے 4 شخصیات کے. پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے، پورے قرآن میں خدا نے کسی کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہا. آدم کا عمل آدم کا ہے، خدا کا نہیں ہے. نوح کا عمل نوح کا ہے، خدا کا نہیں ہے. ابراہیم کا عمل ابراہیم کا ہے، خدا کا نہیں ہے. موسیٰ کا عمل موسیٰ کا ہے، خدا کا نہیں. عیسیٰ کا عمل عیسیٰ کا ہے، خدا کا نہیں. مگر 4 ایسے ہیں کہ جن کے اعمال کو خدا نے اپنا عمل کہا ہے. اللہ اکبر. بہت بڑا ایک مقام ہے ان 4 شخصیات کا. پہلی شخصیت کون؟ ابھی ماہ مبارک رمضان میں آپ 17ویں شب میں سنیں گے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا. لے کے کون گیا تھا؟ جبرائیل.
اور خدا نے جبرائیل کے عمل کو اپنا عمل کہا. اسرا بعبدہ، لے کے کون گیا تھا پیغمبر کو؟ جبرائیل. خدا کہتا ہے خدا لے گیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ. تو خدا نے جبرائیل کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا. دوسری شخصیت جس کو خدا نے یہ مقام بخشا کہ اس کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا. وما رمیت وَإِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. حبیبی کنکریاں آپ نے نہیں ماری ہیں، اللہ نے ماری ہیں. تو مارے محمد اور اللہ کہے ہم نے ماری ہیں، تو کام محمد کا خدا اپنے آپ سے منسوب کرے تو یا یہ مقام حاصل ہوا فرشتوں کے سردار کو یا انبیاء کے سردار کو. اور دو شخصیات باقی اور ہیں سورہ مبارکہ والضحیٰ میں. الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے؟ تو یتیمی میں پناہ ابو طالب دیں، خدا کہے اس نے پناہ دی ہے. وجدک عائلا فاغنا، اور اس نے آپ کو غربت میں غریبی میں کیا مال عطا کر کے غنی نہیں کر دیا؟ مال ختیجہ دے، خدا کہے ہم نے دیا ہے. تو پورے قرآن میں 4 شخصیات ہیں جن کے عمل کو خدا نے اپنا عمل کہا. جبرائیل امین سردار ملائکہ، ختمی مرتبہ سردار انبیاء، اور باقی خدیجہ طاہرہ اور ابو طالب علیہم السلام. اب ان 2 شخصیتوں کا اگر موازنہ کرنا ہو تو 9 مسلموں سے مت کرنا، یا محمد سے کرنا یا جبرائیل سے کرنا. ان کا موازنہ ان 9 مسلموں سے کہاں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. خدیجہ طاہرہ کی شخصیت میں آج کی حد تک کچھ مسائل آپ کی خدمت میں اور بیان کر دوں کہ ہم اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں خدیجہ طاہرہ کی شخصیت کو اپنی آئیڈیل بناتے ہوئے. ایسا آئیڈیل تو مشکل ترین حالات میں، اور کوئی صاحب ثروت و دولت کے بعد اسلام کا حامی کیسے ہو سکتا ہے؟ خدیجہ طاہرہ کی سیرت پہ عمل کر اتنا بڑا سرمایہ، 70,000 اونٹوں پر جس کی تجارت ہوا کرتی تھی، اس نے پیغمبر کی ایسی خدمت کی کہ کیا کوئی کنیز کسی آقا کی خدمت کرے گی؟ کیا کوئی کنیز کسی آقا کی خدمت کرے گی؟ ایسی خدمت کی. اللہ اکبر. اور پھر خدا سے ایسا راز و نیاز تھا خدیجہ طاہرہ کا. راز و نیاز کیسا ہے کہ اگر اس راز و نیاز کو ہم اختیار کر لیں تو اسے کہتے ہیں حرز خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. یہ 2 انداز سے الگ الگ روایات میں بیان ہوا. پہلا انداز یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ہو، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب. یہ 4 جملے اللہ کے 4 نام ہیں. یا اللہ ہو، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب. ان 4 جملوں کو اگر آپ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں، کوئی نقصان آپ کا نہ ہو، کوئی نگاہ بد آپ پہ نہ لگے، کوئی جادو کا اثر آپ پہ نہ ہو، تو اسے لکھ کر اپنے ساتھ رکھیے. یہ حرز خدیجہ طاہرہ ہے. اپنی زبان پہ مسلسل رکھیے. خدیجہ طاہرہ یہ اتنا پڑھتی تھیں کہ خدا نے اس کی برکت سے انہیں ایسا نوازا کہ دنیا کی دولت قدموں میں رکھی اور اپنے حبیب کی دولت دل میں رکھی. قسم بخدا خدیجہ کے دل میں دولت کی محبت نہ تھی اور رسول خدا کی محبت دل کے باہر نہ تھی. اسی لیے سب کچھ اس پہ قربان کیا جس کی محبت خدا نے دل میں رکھی تھی. سب کچھ قربان کیا. دوسرا طریقہ خدیجہ طاہرہ سے توسل کرنے کا. بہرحال ہم اور آپ مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، شاید وہاں تک بات پہنچ جائے. اگر
کوئی مشکل پیش آئے تو دعا قبول ہوتی ہے کس کی؟ ماں کی. اگر آپ کی ماں زندہ ہو، اللہ کے حبیب کی خدمت میں شخص آیا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیجئے، اور میں جاؤ جا کے اپنے ماں سے کہو تمہارے حق میں دعا کریں. اس نے کہا پھر آپ دعا کر دیجئے، اور میں جاؤ جا کے ماں سے کہو. کہتا ہے پھر تیسری مرتبہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے، اور میں جاؤ جا کے اپنی ماں سے کہو. کہتا ماں کا انتقال ہو گیا. تب فرمائے جا کر باپ سے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کر دے. تو اللہ کے رسول خود چاہتے تو دعا کر دیتے، لیکن ماں کی دعا اولاد کے حق میں کتنی معتبر ہے. اور ہم سب کے سب کسی اور کو ام المومنین کہیں گے مگر بعد میں. جو سب سے زیادہ سبقت کرنے والی ہیں، اس لقب کی اصل حقدار ہیں، وہ فاطمہ زہرا کی مادر گرامی ہے. جیسے اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہو، اگر ماں کا انتقال ہو جائے اور ماں حیات ہو تو ماں کے پاس جاتے. خود مولا حسین علیہ السلام حضرت قاسم کے کامیابی کے لیے خود امام ہوتے ہوئے کیا فرما رہے تھے اپنی بھاوج سے کہ بھابھی دعا کریں قاسم کے لیے کہ خدا ماں کی دعا رد نہیں کرتا. تو اگر کوئی ختیجہ طاہرہ سے توسل کرے، ایک صاحب کی بڑی پریشانی تھی، دعا مانگی، توسل کیا اور یہ گویا کہ منت مان لی کہ خدا مجھے اگر صاحب اولاد کرے، بیٹی ہوگی تو نام رکھوں گا ختیجہ، اور خدا نے بیٹی ہی عطا کر دی اور بیٹی عطا کی تو نام رکھا ختیجہ. کہتے ہیں جب سے خدا نے مجھے بیٹی عطا کی نام رکھا ختیجہ. تو جس گھر میں ختیجہ نام کی بچی موجود ہو اس گھر میں رزق ایسے اترتا ہے جیسے بارش نازل ہو رہی ہو. اللہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہی ختیجہ تھا. جو مسجد کوفہ کے باہر باب صوبان کے سامنے ایک چھوٹا سا روزہ ہے، بھی ختیجہ کا ہے، مگر بنت امیر المومنین. تو مولا کائنات نے بھی اپنی بیٹی کا نام رکھا ختیجہ. اللہ اکبر. تو اگر گھر میں نام ختیجہ کا ہوگا تو برکتیں خدا کی طرف سے ایسے آئیں گی کہ انسان کا گھر خدا کی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا. یقین تو رکھیے، یہاں تو ایسے ملتے ہیں جوان، یہ نام تو بہت پرانا ہے، کوئی یونیک نام لائیے. تو میں سوچتا ہوں کہ یونیک کہاں سے لاؤں؟ خدا بھی پرانا ہے، قدیم ہے نا. پیغمبر بھی پرانے، 1400 سال گزر گئے. ارے آپ کے تو امام زمانہ بھی پرانے ہیں، 1180 برس سے زیادہ ہونے کو آ رہے ہیں. کہاں نئی بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اب ایسے ایسے نام رکھتے ہیں قبلہ. تو اگر نام کا توسل کریں تو خود نام کا توسل بھی کافی ہے. ختیجہ طاہرہ. اور دوسرا آپ کا حرص، وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا. آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے کہ بہرحال ختیجہ طاہرہ کی شخصیت، ساری زندگی 25 برس پیغمبر سے پہلے اور 25 برس پیغمبر کے ساتھ، کل 50 برس کی حیات طیبہ ہے. اس 50 برسوں میں نہ تو پیغمبر سے پہلے کوئی دامن پر داغ ہے، اللہ ہے، پیغمبر سے پہلے طاہرہ ہیں اور پیغمبر کے بعد مطہرہ ہیں. ایسی مطہرہ ہیں کہ جس سے خدا آیے تطہیر کی حامل فاطمہ کی ماں بنا رہا. ختیجہ طاہرہ کی شخصیت. اور چونکہ بہرحال ربط مصائب سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں پہنچا دوں، پھر ربط مصائب کی بات موقع نہیں ملنے والا.
ہمارا عنوان اس ماہ مبارک میں جو آج سے مجلس کے عنوان سے آئے ہیں ان کے لیے شاید یہ بات نہیں ہے، باقی سب جانتے ہیں کہ یہ 10 دن جو تقریباً ہونے کو آئے، اس میں ایک عنوان رکھا گیا تھا، سورہ مبارکہ جن کی تفسیر اور مولائے کائنات کی تاریخ، اور اس میں سے کچھ سوالات بنا کر امام بارگاہ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے گئے، اور ایک چھوٹا سا ایگزام اناؤنس کیا گیا سب کے لیے۔ انشاءاللہ آج رات میں آپ کا امتحان ہوگا، رات 11 سے 1 بجے کے درمیان، یہ 2 گھنٹے کے لیے یہ اوپن کیا جائے گا، اور 40 منٹ میں آپ نے 20 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ 40 منٹ میں 20 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ اطمینان سے 40 منٹ بہت ہوتے۔ یہ اگر کوئی سیکنڈ ٹائم اس کو دوبارہ سے ٹرائی کرے گا تو یہ اپنے آپ اس کو ڈسکوالیفائی کر دے گا۔ ایک دفعہ ہی آپ کو اٹیمپٹ کرنا ہے، اور پھر جس کے جوابات سارے صحیح ہوئے اور انشاءاللہ اکیلا ہی کامیاب ہوا، مردوں میں یا خواتین میں، تو اس کو پھر امام بارگاہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ یہاں کا انعام اور ہے، وہاں کا انعام اور ہے۔ یہاں کا انعام یہاں کے لیے، اور وہاں کا انعام وہاں کے لیے۔ فرش اعضاء پر اس یقین کے ساتھ بیٹھیے کہ کوئی خالی ہاتھ جاتا نہیں ہے، چاہے امتحان یہ والا دے یا نہ دے۔ جو فاطمہ کی ماں کو رونے کے لیے آئے ہیں نا، مجھے بتائیں ایمانداری سے، کیا سیدہ ان کو دعا نہیں دیں گے؟ اور جس کو سیدہ دعا دیں تو کیا سیدہ کی دعا خالی ہاتھ جائے گی؟ اب آپ کی ذمہ داری ہے کتنا سیدہ کو پرسا دے سکتے ہیں۔ شہزادی کی مصیبت کی رات ہے، کتنا سن رہا ہوگا سیدہ کا؟ 2 روایات ہیں، 4 سال یا 5 سال۔ سیدہ کا سن وقت رحلت ختیجہ طاہرہ یا 4 سال کا ہے یا پھر 5 سال۔ اور یہ زمانہ بھی اتنا مشکل گزرا ہے، اللہ اکبر، اتنا مشکل گزرا کہ شیب ابی طالب کا محاصرہ جو 3 سال سے زیادہ میں محیط تھا، سیدہ کی رضاعت کا سارا زمانہ اسی محاصرے کی نظر ہو گیا۔ خدا معلوم زمانے رضاعت میں کس طرح رضاعت کیا کرتی ہوں گی، جبکہ کھانے کے لیے کوئی چیز ختیجہ کے لیے موجود نہ تھی۔ حالت یہ تھی کہ بچے روتے تھے، بھوک اور پیاس کی شدت سے آواز باہر تک جاتی تھی۔ ہائے، ایسی کیفیت تھی کہ سوکھی لکڑی، سوکھے ہوئے پتے اور گھاس چبا کر وقت گزارا جاتا تھا۔ ایسے میں ختیجہ طاہرہ بیمار ہو گئے۔ جب شیب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا، سیدہ ختیجہ طاہرہ کا وقت رحلت قریب آ گیا۔ رونے والوں رسول خدا پر قیامت کا وقت تھا جب ختیجہ اپنی آخری وصیتیں بیان کرنے کے لیے پیغمبر کو بلا کے فرماتی تھی، بڑا احترام کرتی تھی، بہت مقام آپ کی نگاہوں میں پیغمبر کا ہوا کرتا تھا۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، میں آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکی، جو مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہو اسے درگزر کیجیے گا۔ رسول خدا زاروں قطار روتے جاتے تھے، ختیجہ ارے آپ نے تو اپنا سب کچھ مجھ پہ قربان کر دیا، ہاشا وکلا، بھلا کیسے ممکن ہے کہ آپ سے حق ادا نہ ہوا ہو؟ اللہ کے حبیب روتے جاتے تھے۔ ختیجہ طاہرہ
اپنے اللہ کے رسول کے حبیب کے سامنے اپنی بات کو پیش کرتی تھیں، ارشاد فرماتی ہیں مجھے آپ سے کچھ باتیں بیان کرنا ہے۔ باتیں کیا بیان کرنا ہے؟ ایک بات میں اپنی بیٹی سے کہوں گی، وہ آپ کو بتا دے گی۔ کچھ باتیں میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، کہیے کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ تو پہلی بات تو یہی کی تھی کہ مجھ سے کوتاہی اگر ہو گئی ہو تو درگزر کیجیے گا۔ دوسری بات فرماتی تھی اللہ کے رسول میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بڑے نازوں سے پالا ہے، یا رسول اللہ میں نے اپنی بچی کو کبھی کوئی تکلیف ہونے نہیں دی، میرے بعد میری بچی ہراساں رہ جائے گی، میرے بعد میری بچی پریشان ہو جائے گی، یا رسول اللہ ارے کہیں ایسا نہ ہو کوئی قریش کی عورت حسد میں میری بیٹی کو تماچا مار دے، میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھیے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ رونے والو، بی بی ختیجہ طاہرہ آپ کی وصیت عجیب ہے، پیغمبر روتے جاتے ہیں، فاطمہ زہرا کو سینے سے لگا کے روتے ہیں، کبھی سیدہ کے دایاں رخسار کو چومتے ہیں، کبھی بایاں رخسار کو چومتے ہیں۔ ختیجہ کی وصیت ہے میری بچی کی حفاظت کیجیے گا۔ میں کہوں گا سیدہ طاہرہ ارے جب تک پیغمبر رہے تب تک تو کسی میں مجال نہ تھی، لیکن ہائے بعد نبی آپ کی بیٹی کو تماچا مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ رونے والو بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ماں کا حال کیا ہوا ہوگا یہ اپنے مقام پر ہے۔ ماں کو کس طرح برداشت ہوگا کہ بیٹی کو تماچا مارا جائے، لیکن رونے والو ایک ذاکر حسین نے امام حسن مجتبیٰ کو حالت خواب میں دیکھا۔ امام فرماتے ہیں ذاکر حسین میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ ذاکر نے حالت خواب میں دست ادب باندھ کے کہا آقا مولا میں آپ کے مصائب تو پڑھتا ہوں۔ فرمایا میرے شدید مصائب پڑھا کر۔ کہ مولا آپ کے شدید مصائب سے مراد کیا آپ کا جگر کٹ جانا ہے؟ زہر نے جگر کاٹ دیا۔ فرمایا اس سے بڑی مصیبت، فرماتے تھے مولا تو کہنے لگا رو کر اس سے بڑی مصیبت تو یہ ہوگی کہ آپ کے جنازے پہ تیر برسائیں گے۔ فرمایا اس سے بھی بڑی مصیبت پڑھا کر۔ تب ذاکر نے پوچھا مولا میں سمجھ نہیں پایا۔ ارے جگر کٹ گیا یہ سمجھ میں آتا ہے، جنازے میں تیر برسائے گئے سمجھ میں آتا ہے، اس سے بڑی مصیبت اور کیا تھی؟ رو کے فرمایا ارے کلیجہ تھام کے سوچ تو صحیح، جب میرے سامنے میری ماں کو تماچا مارا گیا، میں بہن بھائی میں سب سے بڑا تھا، ہائے میری ماں۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار ختیجہ طاہرہ کی عظمت و وقار کا واسطہ، ختیجہ طاہرہ کی عبادت اور زہد و تقوی کا واسطہ، پروردگار اس کا واسطہ جسے تو نے فاطمہ کی ماں بنایا، اس کا واسطہ جس کی قبر پر حسین جا کے روتے تھے۔ پروردگار یہ حسین کے ماتم دار ہیں، ختیجہ طاہرہ کا غم منانے آئے ہیں، سیدہ کو پرسات دینے، رسول کو تعزیت پیش کرنے، امیر المومنین کو، باقی ائمہ اہل بیت کو یہ پرسہ دینے آئے ہیں۔ پروردگار ہمارے اس پرسے اور تعزیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا ہم سب کو ختیجہ طاہرہ کے محبت کرنے والوں میں محشور فرما۔ شہزادی کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا۔ میرے مالک
جو پریشان حال ہیں، ختیجہ طاہرہ کی عظمت کا واسطہ، بی بی آپ کے لیے تو ہم تمام کے تمام بیٹوں کی طرح سے ہیں، آپ مومنوں کی ماں، مومنات کی ماں، اور ماں اگر دعا کر دے تو بچوں کی قسمت سنور جاتی ہے۔ اے مومنوں کی ماں، اے مومنات کی ماں، آپ سفارش کر دیجئے خدا کی بارگاہ میں کہ تمام جو پریشان حال دعا مانگ رہے ہیں، تمام کی پریشانیاں دور ہو۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جنت المعلیٰ کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما، تمام باطل ظالم قوتوں کو نابود فرما۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک